کیا بدعت کی تعریف میں یہ مختلف ہے، مگر ایک بات پہ ان سب کا اتفاق و اجماع ہے، وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کو دھڑلے سے بدعتی کہو، بغیر سوچے سمجھے کسی بھی سنی کو یہ بدعتی بولتے ہیں، بلکہ ہمارے جماعت کا نام ہی انہوں نے بدعتی رکھ دیا، بدعتی جماعت۔ چنانچہ تبلیغی جماعت کے اس وقت جو بھی بہت بڑے ان کے عالم اور علامہ ہیں، سربراہ ہیں، جن کا نام طارق جمیل صاحب ہے، اعلیٰ حضرت کو بدعتی ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ مگر آئیے انہی کے بیان میں کتنے تضاد ہے، اسی بیان کے ضمن میں میرا اب آگے کا پورا بیان چلیں گا۔ پہلے طارق جمیل صاحب پاکستان میں اس وقت موجود ہے اور تبلیغی جماعت کے ابھی سب سے بڑے ہیڈ، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے امیر کہلاتے ہیں۔ ابھی طارق جمیل کی بڑی عزت اور ویلو ہے ان کے ہاں۔ آئیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، بڑے غور سے بیان سنیں۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم اگر وہ اکابر دیوبند کی تکفیر کے قائل تھے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ پھر بدعت اپنی جگہ پر تو کھڑی رہتی نہیں، گاڑی جب اچھلتی ہے تو پھر ایک کلا بازی نہیں لیتی، پھر کتنی کلا بازیاں کھاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آنے والوں انہوں نے کیا سے کیا کر بہت سی چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کیسے بدلی۔ سب کتابوں کو لے کر میں بڑی ذمہ داری سے، ذمہ دار اسٹیج میں پر، ذمہ دار مسند سے، ذمہ دار علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کی کتابوں میں کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں دکھایا جا سکتا جس کی تائید میں قرآن، احادیث، ائمہ کے اقوال نہ ہو۔ سبحان اللہ، سارے عقیدے یا تو قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، صحابہ سے ہے یا ائمہ مجتہدین سے ہے۔ بے شک بے شک۔ کوئی بھی عقیدہ ان کا خود ساختہ نہیں۔ تبلیغ کا جو پورا سسٹم ہے، آج جو تبلیغ کا پورا سسٹم میں چلا رہے ہیں، جیسے جماعتیں لے کے چلنا 40 دن کے لیے، 45 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور طارق جمیل صاحب کا اعلان کیا ہے؟ مولانا احمد رضا جذبہ عشق میں بدعتوں کے مرتکب ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب بدعتوں میں وہ پڑے تو جب گاڑی اچھلتی ہے تو ایک کلانٹی نہیں کھاتی، بہت ساری کلاٹیاں، کلابازیاں کھاتی ہے، لہٰذا یہ ہوا کہ بعد میں اور اضافے ہوتے گئے اور مولانا احمد صاحب بدعتوں میں گرفتار ہوتے گئے، اور پھر بعد والوں نے دین میں کیا سے کیا کر کے کچھ کا کچھ کر دیا۔ یعنی انہوں نے ہماری پوری جماعت پر، ہمارے امام پر الزام لگایا کہ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت بھی بدعتی تھے، ان کے ماننے والے بھی بدعتی ہے، مگر اپنے گھر کا ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ جس طریقے پہ وہ چل رہے ہیں، جس طریقے پہ وہ کام کر رہے ہیں، آج وہ خود سب سے بڑا بدعت ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد خود تبلیغی جماعت میں رہ چکے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار جب تقریباً 1 یا 1.5 سال رہے ان کے ساتھ، ان کے بیچ کام کیا اور بعد میں جماعت سے علیحدگی اختیار کی، اور پھر ایک تقریر میں انہوں نے خود ان کا رد کرتے ہوئے بیان کیا اور کہا کہ صاحب یہ جو طریقہ کار تبلیغ کا جو چل رہا ہے، یہ جماعتیں جو نکل رہی ہیں، یہ سب بدعت ہے، اس کا کوئی حدیث و قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ آئیے ڈاکٹر اسرار احمد سے سنیں آپ۔ میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے قریب ساتھ ہو کے کام کیا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا، میں چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کا لیے جاتی ہے، وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خوار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال تو یہ ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ اپنا گھر تو درست کرو، تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو۔ What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ، کہیں کسی عالم اسلام میں، کسی ملک میں اسلام ہے، مجھے دکھاؤ ذرا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے، نوٹ کر لیجئے،
हुजूर ने कभी कोई तबलीगी वफद जमात नहीं भेजी, कभी। 12 बरस तक मक्के में थे तो मक्के ही में काम हो रहा, मक्के में काम हो रहा, मक्का है उसके गिरदो नवा है, बस। कहीं बाहर कोई जमात भेजी? आखिर सीरत हमने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। हिजरत के बाद मदीने में आ गए तो अब अरब के अंदर अंदर काम हो रहा, अरब के अंदर अंदर काम हो रहा है। वही के आगाज के 18 बरस बाद पहले खुतूत लिखे आपने दावती बादशाह के नाम, कोई जमात नहीं भेजी, कोई तबलीग के लिए लोगों को नहीं भेजा, खुतूत भेजी। एक एक आदमी सफीर की हैसियत से खत लेकर के, अल्लाह अल्लाह खैर, मुझे हुजूर की पूरी जिंदगी में दिखा दीजिए कि हुजूर ने कोई तबलीगी जमातें बाहर निकाली, एक भी नहीं। हां, जब अरब में इनकलाब आ गया, अल्लाह का दीन कायम हो गया, अब फौजें निकली हैं, वो तबलीगी नहीं थे। उन्होंने इराक को फतह किया, उन्होंने ईरान को फतह किया, उन्होंने शाम को फतह किया, उन्होंने शुमाली अफ्रीका को फतह किया। तो वो तो फौजें थी, वो तबलीगी जमातें तो नहीं थी। तो जरा सोचिए। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मुतालबा आपने समाप्त फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत में इस तरह से वफ्द निकाल के तबलीग के लिए निकलना कहीं साबित ही नहीं है, यानी ये खुद बहुत बड़ी बिदअत है। अब अंदाजा लगाइए कि जिसका पूरा ढांचा ही बिदअत पर कायम हो, उसको क्या हक पहुंचता है कि वह आला हज़रत को और सुन्नियों को बिदअती गए। उसको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और आज जितनी मैं चीजें दिखा रहा हूं, मैं हुक्म सादिर नहीं कर रहा हूं, इन्हीं के बड़े भाई गैर मुकल्लिदीन ने इन पे हुक्म सादिर किए हैं। तो ये इन्हीं के घर के एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मौलाना इस्माइल देहलवी को मानते और फॉलो करते हैं, जिन्होंने अपने घर के घर वालों को ही पहले जवाब देना चाहिए। डॉक्टर इसरार अहमद साहब के नजदीक तबलीगी जमात रसूलुल्लाह ने कभी बनाई नहीं, कोई तबलीग के लिए ऐसे वफ्द निकले नहीं। हाँ, गज़वात और जिहाद के लिए लोग जो है साहबा इकराम निकले और ममालिकों को उन्होंने फतह किया, वो अलग है। इस तरह से 40-40 दिन और 45-45 दिन बोरिया बिस्तरा ले जाना, ये रसूल की पूरी सीरत में कहीं उनको नजर नहीं आता। तो आज तबलीगी जमात वालों से सबसे बड़ा मेरा भी मुतालबा है और इसरार अहमद का भी मुतालबा है कि उनको चाहिए कि वो पहले अपने इस बिदअत से अपना दामन को धोए। आइए तौसीफुर रहमान साहब भी उसी बात को दूसरे अंदाज में कह रहे हैं। क्या तबलीग वाले दावत का काम को लोगों को बुलाते हैं, हम उनकी दावत के काम को करें, उनके साथ शामिल हों? क्योंकि तबलीग वाले सही नमाज का तरीका सिखाते हैं, कुरान हदीस की रोशनी में वजाहत करें। तबलीग वाले दावत का काम करते हैं, वो दूध तो बेच रहे हैं, लेकिन दूध के अंदर पानी मिलाकर बेच रहे हैं, बल्कि जहर मिलाकर बेच रहे हैं। दूध बेचने से इनकारी नहीं है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, वक़्त लगा रहे हैं। जिस किताब को लेकर वो चल रहे हैं, जिस किताब को हर हल्के में पढ़ा जाता है, जिससे दर्स दिया जाता है, वो किताब फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात, शिरकिया वाक़ियात से भरी पड़ी है। फ़ज़ाइल सदक़ात हिस्सा 2 सफ़ा 558, कुतुब खाना फैज़ी लाहौर की छपी हुई, उसमें ज़िक्रिया साहब तसव्वुफ का ये गलीज तरीन गंदा अकीदा लिखते हैं, ऐ अल्लाह जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है, मैं और तू खुद शिरक दर शिरक है। ये कुफर का अकीदा है, ये शिरक का अकीदा है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल खालिक है या मखलूक है, वो राज़िक है मरज़ूक है। अब इस किताब को लेकर वो घूम रहे हैं, ये किताब पढ़ी जा रही है, इस किताब के अंदर जो चीज लोगों के कानों में डाली जा रही है उसके अंदर कुफरिया और शिरकिया वाक़यात और झूठे वाक़यात बेबहा है। इस किताब को छोड़ दीजिए, इस तरीकाकार को छोड़ दीजिए, अल्लाह की तौहीद की दावत दीजिए। नमाज की दावत बुनियादी नहीं है, याद कर लीजिए। अगर कोई नमाज की दावत पे जमात बनाता है तो गुमराह है, अगर जिहाद की दावत पे जमात बनाता है गुमराह है, अगर वो रोजे की दावत पे जमात बनाता है गुमराह है। जमात जब भी बनेगी वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पर बनेगी। अगर तौहीद बुनियाद है तो कामयाब है, अगर तौहीद बुनियाद नहीं, किसी ने जिहाद के नाम पे लोग इकट्ठे कर लिए, किसी ने तबलीग के नाम पे लोग इकट्ठे कर लिए, किसी ने मुस्लिमीन के नाम पे लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो ये सब दावतें बातिल हैं। हकीकी सच्ची सही दावत वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे दी जाए। 2 बातें बयान की है तौसीफुर रहमान ने। एक तो तबलीगी निसाब जो इनकी किताब है फ़ज़ाइल अमाल, उस पर उन्होंने हमला किया है और कहा इसमें जितने अकायद है सब कुफरी और शिरकी अकायद है। तो लिहाजा इनको चाहिए कि अपनी किताब के कुफरी और शिरकी अकायद के ताल्लुक से पहले बात करें, एक चीज़। दूसरी चीज़, जमात जो निकल रही है, तौसीफुर रहमान साहब ने भी कहा कि इस तरह से जमात निकालना ये साबित नहीं है। यही बात डॉक्टर जाकिर नाइक की भी आप दूसरे अंदाज में समाअत फरमा लें।
میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہیں وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، کہانی قصہ بھی ہے، تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے صرف صحیح حدیث پہ، صحیح حدیث ہماری حجت ہے۔ اور جو سوال تھا کہ 40 دن ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے، یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے حدیث ثابت نہیں۔ ذاکر نائک صاحب کا بھی وہی کہنا ہے، تبلیغ میں جانا 40 دن، سال میں 40 دن 1 بار، مہینے میں 2 دن 1 بار، یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو انہی کے بھائیوں کے مطالبات میں نے بیان کیے ہیں، یہ میرے اپنے مطالبات نہیں ہیں، تو یہ خود اپنا دامن پہلے بدعت سے بچائیں۔ اور آخری میں اس تعلق سے کلپ دکھا رہا ہوں، یہ کلپ جو ہے معراج ربانی صاحب کی ہے۔ اسرار احمد صاحب نے تو بڑے مہذب انداز میں حدیث سے ثابت کرو یہ مطالبہ کیا، وہی مطالبہ توصیف الرحمان کا ہے، وہی مطالبہ ذاکر نائک کا ہے، لیکن معراج ربانی چونکہ بڑے فیض گو واقع ہوئے ہیں تو اپنی فیض گوئی والی انداز میں انہوں نے کچھ الگ انداز میں بولا ہے۔ آئیے ذرا ان کو سنیں پہلے آپ۔ تبلیغی جماعت جو 3 مہینہ 4 مہینہ کے لیے نکلتے ہیں، کیا وہ درست ہے؟ ابھی تک آپ اس عقیدے کو درست نہیں کر سکے اللہ کے بندے؟ اتنے دن سے یہاں پروگرام ہو رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں غلط ہیں بھائی۔ یہ 4 مہینے 3 مہینے یہ عورتوں کے اپنے ایام کے پیریڈ کے وصول ہوتے ہیں، 3 مہینے حیض کے، ان کے طلاق کے بعد 4 مہینے مرنے کے بعد شوہر کے، یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے۔ 3 مہینے اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق دے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ، یہ نہیں کہ 2 دن کے لیے نکلو، 3 دن کے لیے نکلو، 4 دن کے لیے نکلو تو یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے۔ یہ یہاں آپ آئے ہو الحمدللہ، چاہے جس نیت سے آئے ہو۔ بہرحال معراج ربانی صاحب نے کیا مثال دی، وہ عورتوں کے آپ نے سن لیا۔ تو اب یہ میرے جملے نہیں ہے، دیکھیں بدنام تو بریلوی حضرات ہیں کہ بڑے فیض گو ہوتے ہیں، بھائی تمہارے بھائی تمہاری جماعت کے بارے میں کیا کہہ رہے سن لو۔ تو اب کیا تبلیغی جماعت کے سارے حضرات وہی ہیں جو ان حالات سے گزرتے ہیں؟ جی تو بھائی مطالبہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو آپ بدعتی بعد میں ڈکلیئر کیجئے، پہلے اپنے گھروں کی بدعتوں کو کھنگالیے اور اس کو